بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ورکعت الظہر سواء، فرمایا کہ ظہر کی 2 رکعتیں برابر ہیں، یعنی ان میں قرات برابر کریں، پہلی میں بڑی اور دوسری میں چھوٹی، اس طرح نہ کریں. حضرت ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، یہ حضرات شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے. وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں احب الیہ، مجھے زیادہ پسند ہے کہ یطیل الرکعۃ الاولی، کہ لمبا کرے پہلی رکعت کو ثانیہ پر. سمجھا؟ فی الصلوات کلھا، تمام نمازوں میں. لما روی، ایسے ایسے کہ روایت کیا گیا ہے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان یطیل الرکعۃ الاولی علی غیرہا، کہ آپ لمبا کرتے تھے پہلی رکعت کو دوسری پر. فی الصلوات کلھا، تمام نمازوں میں. ولہما، اور حضرات شیخین کی دلیل یہ ہے کہ ان الرکعتین استویا فی استحقاق القراءۃ، کہ دونوں رکعتیں جو ہے وہ برابر ہیں قراءت کے استحقاق کے اندر. سمجھا؟ دونوں کا حق برابر ہے. فیستویان فی المقدار، لہذا قراءت کی مقدار میں بھی دونوں برابر ہوں گے. بات آئی سمجھ میں؟ بخلاف الفجر، بخلاف کس کے؟ فجر کے. لأنہ وقت نوم و غفلت، کیونکہ وہ نیند اور غفلت کا وقت ہے. والحدیث، اور جو حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کو لمبا کرتے تھے دوسری رکعتوں پر، وہ محمول ہے علی الاطالہ من حیث الثناء والتعوذ والتسمیہ، وہ محمول ہے لمبا کرنے پر ثناء اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے حیثیت سے، کہ اس میں ثناء بھی ہوتی ہے، اعوذ باللہ بھی ہوتی ہے، بسم اللہ بھی ہوتی ہے، تو خود ہی خود بڑی ہو جائے گی. سمجھا؟ ولا معتبر بالزیادۃ والنقصان بما ثلث 3 آیات بما دون 3 آیات، اور کوئی اعتبار نہیں زیادتی اور نقصان کا 3 آیتوں سے کم میں. یعنی کہا دونوں میں برابر ہو، ٹھیک ہے، تو برابری ایسے نہیں کہ پہلے میں 5 پڑھی تو دوسرے میں 5 ہی پڑھی. سمجھا؟ اگر 2 یا 1 آیت آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ 1 یا 2 آگے پیچھے ہو جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ سورہ بندہ جو ہے وہ قل یا ایھا الکافرون پڑھتا ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں، آگے پھر اذا جاء نصر اللہ پڑھتا ہے، اس میں 3 آیتیں، تو 2 آیتوں کا فرق ہوا نا، تو اس میں کوئی حرج ہے نہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے کیا ہے، مغرب میں معوذتین پڑھتے تھے، سنت ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے. اب قل اعوذ برب الفلق میں 5 آیتیں اور قل اعوذ برب الناس میں 6 آیتیں، تو 1 آیت کا فرق ہو گیا نا. اگرچہ بعد والی بڑی ہو گئی 1 آیت، لیکن 1-2 آیتوں کا کوئی فرق ہے نہیں. 1-2 آیتوں کا فرق ہو تو برابر ہی سمجھی جائیں گی. اور نہیں ہے معتبر زیادتی اور نقصان کا 3 آیتوں سے کم میں، لعدم امکان الاحتراز عنہ، کیونکہ نہیں ہے ممکن بچنا اس سے بغیر حرج کے، یعنی گنتا رہے تو پھر الگ بات ہے. وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِّنَ الصَّلَوَاتِ قِرَاءَةُ سُورَةٍ بِعَيْنِهَا لَا يَجُوزُ غَيْرُهَا، اور نہیں ہے کسی بھی نماز میں کسی بھی معین سورت کا پڑھنا لازم، ایسا لازم کہ اس کے غیر جائز ہی نہ ہو، اس کا غیر ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ بعض صورتیں مسنون ہیں کہ اس طرح پڑھی جائیں. مثلا جمعے کے دن سورہ فجر میں مسنون ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھی جائے، یہ مسنون ہے. اسی طرح کیا ہے، جمعے کی نماز میں عام طور پر سورہ کون سا ہے، سورہ اذا السماء انشقت، اور اس کے بعد کون سورت ہے، نہیں یار، اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ. آئی بات سمجھ میں؟ یہ مسنون ہے جمعے کی نماز میں. اسی طرح مختلف نمازوں میں مختلف صورتیں مسنون تو ہیں، مغرب میں معوذتین، ٹھیک ہے، لیکن ایسا معین نہیں کہ اس نماز میں یہ صورت پڑھے کوئی اور جائز نہیں، اس طرح نہیں، ٹھیک ہے، شریعت میں اس طرح نہیں. الاطلاق ما تلونا، اس آیت کے مطلق ہونے کے سے ہم تلاوت کر چکے. وَيَكْرَهُ، اور بندے کے لیے بھی یہ مکروہ ہے، آدمی کے لیے بھی یہ مکروہ ہے کہ وہ معین کرے کوئی چیز قرآن میں سے کسی چیز کے لیے نماز میں سے.
شریعت میں تو نہیں ہے، پہلے مطلب یہ ہے کہ شریعت میں نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ بندے کے لیے بھی مناسب نہیں ہے۔ لما فیہ من حجر الباقی، کیونکہ اس میں باقی کا چھوڑنا لازم آئے گا، وَيَّہَا تفضیل، اور وہم ہوگا بعض کو بعض پر فضیلت دینے کا۔ وَلَا يَقْرَأُ الْمُؤْتِمُّ خَلْفَ الْإِمَامِ، اور نہ قرات کرے مقتدی امام کے پیچھے، خلاف للشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف ہے سورہ فاتحہ کے اندر، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھے، مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھے، امام شافعی کے نزدیک۔ لہو، امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ قرات رکن ہے ارکان میں سے، فیشترکان فیہ، بس دونوں شریک ہوں گے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور ہماری دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من کان لہو امام، جس کا امام ہو، فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، تو امام کی قرات اس کے لیے قرات ہے، مقتدی کے لیے اس کو دوبارہ پڑھنا لازم نہیں۔ ہمارے اجماع صحابہ، اور اسی پر صحابہ کا اجماع ہے، وہ رکن مشترک بینہما، اور وہ ایسا رکن ہے جو دونوں میں مشترک ہے، یعنی دونوں کے لیے فرض ہے قرات، لیکن مقتدی کا حصہ الانصات، کیا ہے؟ خاموش رہنا اور سننا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب کیا ہے امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ پوری نماز سکھائی تو اس میں فرمایا جب تکبیر کہے تم تکبیر کہو، اور جب ثنا پڑھے تم ثنا پڑھو، رکوع کرے تم رکوع کرو، لیکن قرات کے بارے میں فرمایا کہ امام جب قرات کرے تم خاموش رہو، تم کیا کہو؟ سنتے نہیں ہیں، پھر بھی خاموش، کہ جس کا بھی امام ہو، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، خواہ زور سے ہو یا آہستہ نہیں، ٹھیک ہے۔ وَيَسْتَحْسِنُ عَلَى سَبِيلِ الْاحْتِياطِ، اور امام محمد نے، ٹھیک ہے، اور اچھا سمجھا ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا احتیاط کے طور پر، اس روایت میں جو روایت کیا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے، لیکن صاحبین کے یہاں مکروہ ہے، حضرات شیخین کے یہاں کیا ہے؟ وَيَكْرَهُ، اور مکروہ ہے حضرات شیخین کے یہاں، لما فیہ من الوعید، کیونکہ اس میں وعید آئی ہے، حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ خلف الامام فیہ جمرۃ، جو امام کے پیچھے پڑھے قرات کرے گا اس کے منہ میں آگ کا انگارہ، اس کے منہ میں آگ کا انگارہ ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ چلو بھائی، صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ 200